بھیجے محمد ماشاءاللہ کافی بڑی تعداد تشریف فرما ہے اور صبح سے تو آپ سن نہیں رہے، ابھی کچھ منٹ پہلے شروع ہوئی ہے محفل اور صلوات کی آواز اتنی آہستہ، یہ تو قابل قبول نہیں ہے۔ بلند آواز میں صلوات بھیجیے نبی والے نبی پر حدیث میں ہے جس قدر آپ کی آوازیں بلند ہوتی جائیں گی اس کا اجر بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله ووس الفتن، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ۔ أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما خير منهما صلوات۔ اگر آپ حضرات محسوس نہ کریں تو سامنے آ جائیں، جیسے آپ بیٹھے ہیں ممبر وہاں پہ ہونا چاہیے تھا۔ اب جس طرح آپ نے ممبر لگایا ہے تو ہمیشہ جو سامعین ہوتے ہیں وہ ممبر کے سامنے جگہ خالی پڑی ہے، اگر زحمت نہ سمجھیں تو اس طرح تشریف لے آئیں۔ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ بزرگ بیٹھے رہیں، بزرگ بیٹھے رہیں، جوانوں سے گزارش ہے بزرگوں کو زحمت نہیں دینی، اور یہ بھی آپ کی خاطر کہہ رہا ہوں، جس قدر ایک ماحول بنے گا نا تو اس قدر زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچے گا۔ مجھ سے جو فرمائش کی گئی ہے وہ دو چیزوں کی، ایک شان رسالت کے حوالے سے گفتگو ہو، دوسرا مقام امام حسین کے حوالے سے گفتگو۔ کوئی بھی عالم، کوئی بھی ذاکر، کوئی بھی مداح خان، کوئی بھی نعت خان جو کچھ بھی پڑھے گا، جتنا بھی پڑھے گا، وہ ثواب کی نیت سے پڑھ سکتا ہے، باقی کون جانے شان رسالت اور کون جانے مقام حسین، یہ کسی کے بس کی بات ہی نہیں۔ اس لیے کہ سرکار دو عالم وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الافلاق،
اے میرے نبی یہ جو زمین کا میں نے فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، آفتاب و ماہتاب سے اس محفل کو منور کیا، اے نبی اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو میں کچھ بھی نہ کرتا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو کچھ بھی ہے یہ نبی کے صدقے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے مختصر جملے میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ تو وہ ہستی ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ دیکھیے آج جس زمانے میں آپ اور میں زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر جس طرح میڈیا عام ہے اور چینل دیکھتے ہیں اور پھر نیٹ استعمال کرتے ہیں، آمین۔ تو آپ ادھر ہی بیٹھ کے پوری دنیا کا کلچر دیکھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ کسی طرح کا لباس پہنتے ہیں، کچھ کسی طرح کا پہنتے ہیں، کوئی بیٹھ کے کھاتے ہیں، کوئی کھڑے ہو کے کھاتے ہیں، کسی کی خوشیوں کا کوئی انداز ہے، کسی کی غمیوں کا کوئی انداز ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو تم ہر کسی کو چھوڑ دو، ویسے زندگی گزارو جیسے میرے نبی نے گزارا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تمہارے لیے بہترین نمونہ کس کی زندگی ہے؟ میرے نبی کی زندگی۔ آپ ایک فہرست بنا لیجئے کہ آپ کی زندگی کے معاملات کتنی طرح کے ہیں۔ آپ دیکھیے کھانے کا ایک مسئلہ ہے، خوشی کا ایک مسئلہ ہے، غمی کا ایک مسئلہ ہے، ملنا کیسے ہے، مہمان آ جائیں تو کیا کرنا ہے، کسی کے گھر جاؤ تو کیا انداز ہونا چاہیے، چاہے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، آیا دستک دینی چاہیے یا ایسے داخل ہو جائیں۔ آپ جو اپنی زندگی کا پہلو دیکھنا چاہتے ہو، آؤ میرے نبی کی زندگی پڑھ لو، کوئی پہلو تشنا نہیں پڑا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ خدا چاہ رہا ہے میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کسے ماننا ہے تو بھی نبی کی زندگی کو دیکھو، کسے نہیں ماننا تو بھی نبی کی زندگی کو دیکھو۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا زیادہ وقت کہاں پہ گزرنا چاہیے تو نبی کی زندگی میں دیکھو، اللہ کے نبی کا زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزرتا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ دروازے پر وہ آ جائے جو آپ کو اچھا بھی نہیں لگتا، آپ کا ہم عقیدہ بھی نہیں ہے، آپ کا ہم خیال بھی نہیں ہے، وہ بھی آ جائے تو اللہ کے نبی کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھو، ہر آنے والے کو نبی عزت بھی دیتے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ جو کل کا روز گزرے ہیں نا 24 ذی الحجہ، نجار نصران کے 60 برجستہ شخصیات مدینہ میں آئی تھی، جن کا نظریہ یہ تھا نعوذ باللہ کہ مسیح ابن اللہ ہے، اور اللہ کے نبی نے چاہتے تو اپنے اصحاب سے کہتے انہیں پکڑ کے بچھا دو، نہیں کہا یہ جو تمہارا نظریہ اس پر تمہاری دلیل کیا ہے؟ کہا ہماری دلیل یہ ہے کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو حضرت نے فرمایا پھر یہ نظریہ حضرت آدم کے بارے کیوں نہیں اختیار کرتے؟ ان کا تو نہ باپ ہے نہ ماں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ دہری آ گیا، عیسائی آ گیا، یہودی آ گیا، جو بھی آتا تھا اسے پورا حق حاصل ہوتا تھا۔ تو اپنا عقیدہ بھی بیان کر، اپنے عقیدے پر دلائل بھی بیان کر۔ اللہ کے نبی دلائل سنتے تھے، دلائل دیتے تھے، یوں نہیں تھا کہ کسی کو دھتکار دیتے ہوں۔ یہی وجہ ہے آپ کا یہ محبت بھرا انداز سبب بنا، آنے والے کرخت ہوتے تھے لیکن ان کے دل نبی کے اخلاق کو دیکھ کے نرم ہو جاتے تھے۔ اور فرما رہے ہیں ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے مجھے کوئی ایک سنائے نا چین نہیں آتا جب تک 4 نہ سناؤ۔ تو جو فرما رہے ہیں ہوتا ہے برداشت بھلا نہیں، اللہ کے نبی تو برداشت کرتے تھے۔ صاحبان علم بیٹھو، ایک جملہ آپ کے سپورٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ اور میں نہیں کر سکتے برداشت۔ ہم جو باخلاق ہیں نا اس لیے انہی کے لیے جو ہمیں جی کر کے بلاتا ہے، جو ہماری توہین کرے ثواب تو وہاں ہے کہ وہاں آیا ہم باخلاق رہتے ہیں یا نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ہم ایک کی 4 سناتے ہیں، برداشت نہیں کر سکتے۔
اللہ کے نبی کی خدمت میں گستاخ آتے تھے اور پھر بھی بلند اخلاق تھا. وجہ کیا ہے؟ تجھے اور مجھے فقط اپنے جذبات کی تسکین مقصود ہے، رحمت للعالمین کو جن و انس کی ہدایت مقصود ہے. اور فرما رہے ہیں شان نبوت کیا ہے، شان رسالت کیا ہے؟ آؤ قرآن سے پوچھیے. توجہ چاہتا ہوں آپ کا کوئی ہو نا قابل اعتماد، کوئی آپ کا ساتھی ہو، کوئی آپ کا ملازم ہو اور ہو قابل اعتماد، تو آپ کیا کہتے ہو؟ ہر آنے والے سے کہتے ہو جو یہ بات کہہ دے نا سمجھنا وہ میری ہی بات ہے. توجہ فرما رہے ہیں، جو یہ کہہ دیں، جو لین دین رکھیں وہ کس کا ہے؟ وہ میرا ہے. آئیے مقام رسالت کو سمجھیے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو میرا نبی دے اسے لے لو. غور فرمانا قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. اگر میں تاریخ کی بات کروں میرے ساتھ اختلاف کر سکتے ہو، ہم اس مورخ کو نہیں مانتے. میں حدیث بیان کروں اختلاف کر سکتے ہو، ہم اس راوی کو نہیں مانتے. میں تو آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہوں، کس میں ہمت اختلاف کرنے کی؟ توجہ فرما رہی ہیں. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں جو میرا نبی دے اسے کیا کرو؟ غور نہیں کیا آپ نے؟ جو میرا نبی دے اسے کیا کرو؟ پھر دہرائیے، جو میرا نبی دے لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے نبی روک دے اس سے رک جاؤ. اور فرمانا جو میرا نبی دے اسے کیا کرو؟ لے لو. جس سے نبی روکے اس سے کیا کرو؟ رک جاؤ. اور نبی نے جو پہلا کلمہ کہا تھا اس کے اندر ایک چیز دی جا رہی تھی، ایک چیز سے روکا جا رہا تھا. جب کہا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اس جملے کے اندر توحید کی دعوت دی جا رہی تھی، شرک سے منع کیا جا رہا تھا. اور فرما رہے ہیں نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. توجہ چاہتا ہوں میرے مسلمان بھائیوں، غور فرمانا. اللہ کہہ رہا ہے جو میرا نبی دے اسے کیا کرو؟ لے لو. جس سے روکے اس سے کیا کرو؟ اچھا نبی نے کیا کیا دیا؟ اگر لکھنا چاہو تو ایک لمبی فہرست بنے گی، دو چار باتیں نہیں ہیں. غور فرمانا نبی نے کیا کیا دیا، اس لیے کہ جو کچھ دیا وہ ایک دن کا نہیں تھا. نبی نے جو کچھ دیا وہ 23 سال کے عرصے میں دیا. اور فرمانا کل عمر مبارک کتنی ہے بھلا؟ 63 برس. اعلان بعثت کب فرمایا؟ جب آپ کی عمر مبارک 40 برس ہے. آپ کی رحلت کب ہوئی؟ جب 63 برس ہے. تو عرصہ تبلیغ کتنا بن گیا؟ 23 برس. اگر دیکھنا چاہتے ہو ان 23 سالوں میں اللہ کے نبی نے کیا کچھ دیا تو ایک لمبی فہرست بن جائے گی. اللہ کے نبی نے توحید دی، اللہ کے نبی نے اپنی نبوت پہنچائی، اللہ کے نبی نے نماز پہنچائی، اللہ کے نبی نے روزہ پہنچایا، اللہ کے نبی نے حج کا حکم پہنچایا، اللہ کے نبی نے والدین کے احترام کا حکم پہنچایا. اور اگر یہ دیکھنا چاہو کہ اللہ کے نبی نے کس کس چیز سے روکا اس کی بھی ایک لمبی فہرست بن جائے گی. شرک سے منع کیا، غیبت سے منع کیا، جھوٹ سے منع کیا، شراب سے منع کیا، اور جہاں ان چیزوں سے منع کیا وہاں پر بغض علی سے بھی منع کیا. جو فرما رہے ہیں ایک لمبی فہرست بنے گی. جو میرا نبی دے اسے کیا کرو اور جس سے روکے. اچھا اگر اس اجتماع میں کوئی میرے بھائی سکول ٹیچر بیٹھے ہیں، میں تھوڑی ان کی مدد لینا چاہتا ہوں ایک بات سمجھانے کے. ہمارا جو پاکستان کا محکمہ تعلیم کا سسٹم ہے، اگر 100 نمبر کا پیپر ہو تو جس بچے نے 33 نمبر لے لیے
اسے کر دیا جاتا ہے پاس. یہ بچہ کامیاب ہو گیا. 33 سے کم لیے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ بچہ کیا ہو گیا؟ فیل. توجہ فرما رہے ہیں؟ گرمی کی وجہ سے گھبراہٹ تو ہوگی. جو 33 نمبر لے اسے کیا کہتے ہیں؟ کامیاب. استاد اگلی کلاس میں بٹھا دیتا ہے. جو 33 نہ لے سکے وہ فیل، اگلی کلاس میں نہیں جا سکتا. کتنے نمبر ضائع کیے اس بچے نے جو کامیاب ہوا؟ 67 نمبر. توجہ چاہتا ہوں. 33 والا ہو گیا نا پاس، تو اس نے نقصان کتنا کیا اپنا؟ 67 نمبر کے نقصان کے باوجود بھی فیل نہیں. کیا ہو گیا؟ پاس. توجہ چاہتا ہوں. 67 نمبر جو لیے وہ تھوڑے، جو ضائع کر بیٹھا وہ زیادہ، اس کے باوجود ہے پاس. اللہ کا دین کا نظام محکمہ تعلیم کی طرح نہیں کہ اگر نبی 100 چیزیں دے 33 لے لو 67 چھوڑ دو. نہیں، اللہ کہہ رہا ہے جو میرا نبی دے وہ لے لو. اور فرمانا جو میرا نبی وہ کیا کرو. کچھ احباب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں صبح کی نماز تو کبھی نہیں چھوڑی، بس یہ ظہرین کی کبھی پڑھتا ہوں اور کبھی نہیں پڑھتا، مغرب عشاء کی بھی پڑھ لیتا ہوں. یہ جو مزاج بنا لی ہے، اتنا بتا کہ یہ رعایت اللہ کے نبی نے دی ہے، یہ خود سے بنا لی ہے. تو جو فرما رہے ہیں کوئی کسی ایک حکم کا پابند ہو گیا، کوئی کسی اور حکم کا پابند ہو گیا، کوئی کسی اور حکم کا پابند ہو گیا اور دل بڑا مطمئن ہے. نہیں، دل اس وقت تک مطمئن نہیں ہونا چاہیے جب تک جو اللہ کے رسول نے دیا سب کچھ نہ لے لیا جائے. غور فرمانا، غور فرمانا، اس بات پہ غور فرمانا. جس اللہ کے رسول نے اللہ کی توحید دی، اپنی نبوت کا پیغام پہنچایا اور نماز اور باقی احکام پہنچائے، اسی رسول نے مجمع عام میں علی کا بازو پکڑ کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. کہا یا نہیں کہا؟ تو کتنے ایسے مسلمان ہیں جو پاک نبی کی اس حدیث کو بیان نہیں کرتے. جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ یہ سوشل میڈیا پہ دیوبند مسلک کے بہت بڑے عالم مولانا طارق جمیل صاحب ایک اجتماع کے اندر خطاب کر رہے اور یہی حدیث بیان کی من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں حاکم، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے. جس کا میں حاکم، اس کا کون؟ علی حاکم. توجہ چاہتا ہوں. جس کا میں حاکم، اس کا کون؟ اب اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ علی کی حکومت کہاں کہاں ہے، یہ دیکھنا چاہتے ہو علی کس کس کا حاکم ہے، توجہ چاہتا ہوں، علی کی حکومت کہاں تک ہے، علی کس کس کا حاکم ہے، یہ دیکھنے کا اللہ کے نبی نے جو پیمانہ دیا ہے وہ یہ ہے جس جس کا نبی حاکم اس کا علی حاکم. توجہ فرما رہے ہیں. وہ جو مجمع تھا نا وہ خاموش ہو گیا اور مولانا طارق جمیل صاحب کو کہنا پڑ گیا. کہا کیا وجہ ہے تم خاموش کیوں ہو گئے؟ میں نے تو ایک صحیح حدیث بیان کی اور یہ ان احادیث میں ہے جو درجہ تواتر پہ پہنچی ہوئی ہے اور اس منزل پہ پہنچنے والی احادیث بہت تھوڑی ہیں. لیکن یہاں ایک جملہ میں عرض کروں گا، کہوں گا مولانا طارق جمیل صاحب آپ کی مہربانی، آپ نے پیغمبر کی حدیث پہنچا دی، لیکن ان کی خاموشی پر تعجب نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ کے مکتب کے کسی عالم نے اس سے پہلے اگر انہیں حدیث سنائی ہوتی یہ تعجب نہ کرتے. اور فرما رہے ہیں اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وَمَا عَطَاكُمُ الرَّسُولُ، جو میرا رسول کیا کرے دے اسے کیا کرو لے لو، جس سے روکے اس سے کیا کرو رک جاؤ. اگر کوئی کہے میں محبت اہل بیت کے حکم کو تو لیتا ہوں
نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، نہیں، اس نے اپنی مرضی کی ہے، اس نے اس آیت پر عمل ہی نہیں کیا۔ اگر کوئی کہے کہ میں نمازی پکا ہوں، میں روزہ دار پکا ہوں، میں خیرات کروں گا، لیکن میرے نزدیک محبت اہل بیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ولایت اہل بیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ مقام رسالت کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس نے اس آیت پر عمل ہی نہیں کیا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے، او لوگو تمہیں کوئی حق نہیں ہے، جو میرا نبی دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے کیا کرو، رک جاؤ۔ ہم جو بیٹھے ہیں نا اور امام حسین علیہ السلام کے نام پہ مجلس کرتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں؟ نہیں، آپ اور میں تو امام کی شہادت کے بعد امام کی صف اعزا بچھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے تو امام حسین کی زندگی میں صف اعزا بچھائی تھی۔ صف اعزا کس جگہ کا کہتے ہو؟ جہاں بیٹھ کے چند لوگ مل کے امام حسین کا تذکرہ کر دیں، کوئی ان میں سے ایک تذکرہ کر دے اور پھر آنسو بہ جائیں تو سمجھ لیجئے یہی صف اعزا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی کارپٹ بچھے ہوئے ہوں، ضروری نہیں ہے کہ قالین بچھے ہوئے ہوں، ضروری نہیں ہے کہ شامیانے لگے ہوئے ہوں، جس جگہ بیٹھ کے ذکر کر دو وہی تمہارے لیے وہ مجلس ہے، وہی تمہارے لیے وہ صف اعزا بچھی ہوئی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، امام حسین کا بچپنا ہے، ایک زانوں پہ امام حسین ہے، دوسرے زانوں پہ جناب ابراہیم ہے۔ کون ابراہیم؟ جو رسول خدا کے بیٹے۔ ایک زانوں پہ امام حسین، ایک زانوں پہ جناب ابراہیم، جناب جبرائیل آ گئے اور آتے ہی کیا کہا؟ اللہ سلام بھیج رہے ہیں اور خدا نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ان میں سے ایک کو خدا لینا چاہتا ہے، اور فرمانا ایک کا انتقال ہو جائے گا، لیکن خدا کہہ رہا ہے میرا نبی تیری مرضی، تو جس کے بارے میں کہہ دے اس کا انتقال ہو جائے گا۔ اپنے بیٹے ابراہیم کے بارے میں کہو تو ان کا انتقال ہو جائے گا، اپنے نواز حسین کے بارے میں کہو تو ان کا انتقال ہو جائے گا۔ اللہ دونوں کو نہیں رکھنا چاہتا، ایک کو۔ اب مورخین کہتے ہیں رسول خدا نے امام حسین کو بھی دیکھا، اپنے بیٹے ابراہیم کو بھی دیکھا، اور جناب جبرائیل سے کہا اللہ سے کہہ دیجئے میرا بیٹا ابراہیم لے لے، حسین کو رہنے دے۔ تو جو فرما رہے ہیں، اور مورخین نے وجہ یہ لکھی، کہا ابراہیم کا دکھ فقط مجھے ہوگا اور حسین کا انتقال ہو گیا، مجھے بھی دکھ ہوگا، میری بیٹی کو بھی دکھ ہوگا، میرے بھائی علی کو بھی دکھ ہوگا۔ جناب ابراہیم کا انتقال ہو گیا، جنت البقیع میں قبر مبارک ہے جناب ابراہیم کی، جو فرزند رسول خدا کے، انتقال ہو گیا۔ اس دن سے لے کر رحلت پیغمبر تک منظر یہ تھا، جدھر سے حسین آتا نبی اپنی گود میں لے لیتے تھے، لے کے اصحاب کہتے ہیں جب اللہ کے نبی بوسے لیتے تھے ہم گننا چاہتے تھے، گن نہیں سکتے تھے، کبھی مہر نبوت کا سوار بنا لیتے ہیں۔ اچھا نانا ہے نا، نواسے سے پیار گھر میں بھی دو سکتا ہے، لیکن بات نانے اور نواسے کی حد تک نہیں تھی، معاملہ کچھ اور تھا۔ تبھی تو اپنی گود میں بٹھا کے اپنے اصحاب میں کہہ رہے تھے لوگوں یاد رکھنا یہ جو میرا بیٹا حسین ہے نا یہ سید ہے، اور فرمانا یہ سید ہے، سید کا بیٹا ہے اور سادات کا باپ ہے، یہ میرا بیٹا امام ہے، امام کا بیٹا ہے اور آئمہ کا باپ ہے، یہ میرا بیٹا حجت ہے، حجت کا بیٹا ہے اور حجج اللہ کا باپ ہے، بتا رہے ہیں۔ اور جب لے کے چلے اور اپنے مہر نبوت پہ سوار ہیں، ایک جلیل القدر صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ نعم المرکب، یہ سواری کتنی پیاری ہے۔ اللہ کے رسول نے آواز دے کے کہا یہ بھی کہو نا نعم الراکب، یہ سوار کتنا پیارا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ تو جو فرما رہے ہیں، اس لیے میرے مسلمان بھائیوں جو کچھ اللہ کے رسول نے کہا نا
رسول خدا کی بتائی ہوئی کسی بات کو کم نہ سمجھنا. جس چیز کا پیغام اللہ کے رسول نے پہنچایا ہر چیز کو اپنانے کی کوشش کرو, ہر امر کی پابند بن جاؤ. کچھ لوگ ہیں جن کا نظریہ یہ ہے کہ یہ نمازیں یہ روزے ہی کافی ہیں اور محبت اہل بیت کوئی ضروری نہیں, اور کچھ کہتے ہیں کہ محبت ہی کافی ہے, نماز اور روزوں کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, یہ دونوں سوچیں قرآن کے خلاف ہیں. کیوں؟ اللہ نے کہا جو نبی دے اسے کیا کرو, لے لو. جو کہتے ہیں نماز کافی ہے تو اس آیت کا کیا کرو گے؟ قُلْ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. نبی کو اللہ نے حکم دیا اجر رسالت میں اور کچھ نہ مانگ, ان سے کہے تیرے قریبیوں سے محبت کرے. اصحاب پوچھنے لگ گئے یا رسول اللہ ذرا بتائیے تو صحیح یہ قریبی کون سے ہیں؟ فرمایا قریبی تو بہت تھے لیکن اللہ کے رسول نے اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں, نام لے کے بتایا جن کے بارے میں یہ آیت اتری ہے وہ ایک میرا بھائی علی ہے, میری بیٹی فاطمہ ہے, اور ان کے بیٹے امام حسن اور امام حسین ہیں. یہاں میں نے ایک جملہ نوٹ کیا ہے اور آپ کی خدمت میں یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اسی آیت مودت کا علامہ فخر الدین رازی بہت بڑے عالم ہیں اہل سنت کے, انہوں نے آیتیں اکٹھی کی, احادیث اکٹھی کی, بڑی بحث کرنے کے بعد یہ لکھتے ہیں فَكُلُّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ حُبَّ آلِ مُحَمَّدٍ واجب. کہا یہ تمام آیتیں اور روایتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ آل محمد کی محبت رکھنا واجب ہے. اور فرما رہے ہیں. اور امام شافعی کیا کہتے ہیں بھلا, اہل سنت کے عالم ہیں, کہتے ہیں یا اہل بیت الرسول اللہ. اور فرمائیے اے اہل بیت رسول حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. امام شافعی کہتے ہیں اے اہل بیت رسول آپ کی محبت کو اللہ نے فرض کیا ہے قرآن کے اندر. کہاں پر فرض کیا ہے؟ کہاں پہ فرض کیا ہے؟ قرآن کے اندر. اور پھر کیا ہے؟ کہا کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. کہا آپ کی شان یہ ہے ہو نمازی اور نماز میں آپ پر درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. اور فرمانا نمازی ہو اور آپ پر درود نہ بھیجے. اب آپ پوچھیں گے درود کیسا ہے, تو پھر اہل سنت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے. جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یا رسول اللہ حکم تو آ گیا, طریقہ تو بتا دیجئے کس طرح صلوات بھیجیں. تو تھوڑا سا ایک لفظ کا فرق ہے. شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے نبی نے بتایا مجھ پر بھی درود بھیجو, میری آل پر بھی درود بھیجو. تو جو فرما رہے ہیں نہیں, کسی بھی حکم خدا کو نظر انداز کرنے کی اجازت نہیں. ہر حکم کی ایک اہمیت ہے. نماز کی اپنی اہمیت ہے, روزے کی اپنی اہمیت ہے, محبت اہل بیت کی اپنی اہمیت ہے. اس لیے روایات کے اندر ہے اگر کوئی ایک چیز اپنانا چاہے نا تو خدا قبول ہی نہیں کرے گا. اب دیکھیے جس چیز کا وقت ہوتا ہے اسی کو لے لو. وقت نماز ہے تو نماز ادا کرو, مستطیع ہو گئے ہو تو حج پڑھ لو. جی جس چیز کا جو وقت ہے. رہ گئی بات محبت علی کی اور محبت اہل بیت کی. ایک جملہ اپنے مسلمان بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں. میرے بھائی نے آج کی مجلس کا اہتمام کیا, آپ کو اطلاع دی. اگر آپ کو کوئی مجبوری تھی نہ بھی آ سکے تو یہ آنا واجب نہیں ہے, غور فرمانا. ہر مجلس میں اعلان سنتے ہو نا, مجلس میں آنا. میلاد کا سنتے ہو, میلاد میں جانا پر واجب نہیں ہے, مجلس میں جانا واجب نہیں ہے. لیکن یاد رکھنا میلاد و مجلس میں جانا واجب نہیں, لیکن کوئی لمحہ بھی محبت نبی و آل نبی سے آپ کا دل خالی نہیں ہونا چاہیے.
آپ کسی کاروبار میں ہیں، آپ نماز میں ہیں، آپ روزے میں ہیں، آپ کہیں پر بھی ہیں، آپ کا دل منور ہونا چاہیے محبت نبی و آل نبی سے۔ اور فرما رہی تھی اللہ کے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور فرما رہے ہیں کن کے سردار ہیں؟ مدینہ منورہ ہے، ایک بوڑھی عورت ہے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرنا میں جنت میں جاؤں۔ آپ نے فرمایا بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ رونے لگ گئی، ہمارا کیا بنے گا؟ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے تو اتنا کہا بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، کہا تو میں بھی تو بوڑھی ہوں۔ فرمایا جب جنت میں جائیں گے بوڑھے اور بوڑھیاں بھی تو وہ بھی جوان بن کے جائیں گے۔ اور فرمانا کس حالت میں جائیں گے؟ جوان بن کے جائیں گے۔ اور ان جوانوں کے سردار کون ہوں گے؟ امام حسن اور امام حسین۔ بنی عباس بڑے بڑے ان کے بادشاہ گزرے ہیں، ان میں ایک ہارون الرشید ہے۔ اور بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، آپ کی محبت کو دیکھ کے تو اور بھی پڑھتا، لیکن اب چونکہ وقت نماز قریب ہو رہا ہے اور چند جملے مصائب کے بھی کہنے ہیں، تو آخر میں ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہارون رشید اپنے اللہ لشکر کے ساتھ جا رہا تھا۔ اس زمانے میں دستور کیا تھا، کسی نے بات کرنی ہوتی تھی تو پہلے چند القابات اپنی زبان پہ لاتے تھے، کہتے تھے علی جا علی پناہ، جان کی امان ہو تو کچھ کہیں، اگر اجازت ملتی تو کہتے، ورنہ کھڑے ہیں چپ کر۔ اسی زمانے میں مصلحت کی زنجیروں میں جکڑا ہوا عقلمند بہلول بھی تھا، اور اسے اس سے کوئی پرواہ نہیں تھی، اور یہ مشہور تھا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ مصلحت تھی ورنہ تو حکیم تھا۔ بہلول نے جب دیکھا نا ہارون کو لاؤ لشکر کے ساتھ، بلند آواز سے کہا ہارون، اسے بہت برا لگا، کہا تجھے پتہ ہے تو نے کسے آواز دی ہے؟ کسی کی مجال ہی نہیں تھی اس طرح بات کرنے کی۔ یہ ڈرا نہیں، گھبرایا نہیں، کہنے لگا میں جانتا ہوں میں نے اسے آواز دی ہے جہاں جہاں تیری حکومت ہے، کسی پر ظلم ہوا، کسی کا حق مارا گیا، اللہ کی بارگاہ میں پرسی تجھ سے ہوگی۔ اس لیے کہ جو حکمران ہوتے ہیں وہ لوگوں کی جان و مال کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اب جو لوگ تھے نا وہ اندر سر اڑوا دیتا۔ ہارون نے سوچا کیوں نہ ہو میں ذرا اپنی سبکی کا ازالہ کرنا۔ کہا بہلول کو، کہا دیوانے تیری کوئی حاجت ہو تو بتا۔ بہلول نے جو کسر رہ گئی تھی پوری کر دی۔ کہا ہارون میری اور تو کوئی حاجت نہیں ہے، ایسا کرو اللہ کی بارگاہ میں میرے گناہ بھی بخشوا دو اور مجھے جنت کا ٹکٹ بھی دلوا دو۔ اور فرمانا آپ نے محبت نہیں کی، میرے گناہ بھی بخشوا دو اور جنت کا کیا کرو، ٹکٹ بھی دلوا دو۔ ہارون فوراً کہتا ہے دیوانہ کیا میرے اختیار میں ہے؟ اور فرمانا اور بہلول تو یاد دلانا چاہتے اس حکومت پہ گھمانڈ نہ کر، اس لیے کہ سید شباب اہل الجنت تو کوئی اور ہے۔ وہ جو فرما رہے ہیں آؤ میرے مسلمان بھائیوں، 61 ہجری تھی، عاشور کا روز تھا، صبح کا وقت تھا، اور جو کہ لشکر یزید کے ایک حصے کا جرنیل تھا، جاتا ہے عمر ابن سعد کے پاس اور جا کے پوچھتا ہے کیا یہ جنگ صلح میں نہیں بدل سکتی؟ عمر ابن سعد نے کہا نہیں یہ جنگ صلح میں نہیں بدل سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا امیر کا حکم ہے، اور واپس ہٹا۔ بدل کانپ رہا تھا۔ کسی نے پوچھا اور اگر کوفے کے بہادروں کی کوئی فہرست مانگے تو میں تیرا نام لوں گا۔ اتنا بتا تو ڈر گیا جنگ سے، یہ بدل پہ کبھی کیسی ہے؟ اور نے کہا میں ڈرا نہیں ہوں۔ کہا پھر کیا وجہ ہے؟ کہا اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں۔ اس سپاہی نے پوچھا کیا مطلب؟ کہا یہ جو لشکر یزید ہے نا یہ تو جہنم ہے، جنت تو ادھر ہے جدھر زہرا کا۔ توجہ فرما رہے ہیں، فوج مخالف کا تھا نا۔ اب ہوا کیا؟ حر نے لشکر یزید کو چھوڑا، اور غلطی کیا ہوئی تھی؟ 2 محرم کو امام حسین کا قافلہ روکا تھا،
اور ذہن میں یہ بھی تھا امام حسین سے جب معافی مانگوں گا تو ہو سکتا ہے امام حسین کے اور تو میرا قافلے کا راستہ نہ روکتا، آج میرے بچے پیاسے نہ ہوتے، سبحان اللہ اے اور آج نبیزادیاں دشمنوں میں نہ گھرتی۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں جب ہور چلا نا، مورخین نے کچھ یوں نقشہ بنایا ہے، گھوڑے پہ سوار ہے، ڈھال کو الٹا کیا ہوا ہے، نیزے کو گود میں لٹایا ہوا ہے، ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے، یہ نشانی ہوتی کہ آنے والا لڑنے کے ارادے سے نہیں آ رہا۔ آیا نا امام حسین کی خدمت میں، مولا کیا میرے لیے معافی کی گنجائش ہے؟ یاد رکھنا، ادھر بہلول نے کیا کہا تھا؟ اللہ کی بارگاہ میں میرے گناہ بخشوا دو اور مجھے جنت کی ٹکٹ دے دو۔ اور وہاں آیا اس ہستی کے پاس جو بخشش کا بھی ذریعہ ہے، جو جنت کا بھی ذریعہ ہے، تبھی تو امام حسین نے کہا نام یتوب اللہ، اے ہور اللہ تیری توبہ قبول کرے۔ یہ کون کہہ سکتا ہے جس کا عالم ملکوت سے رابطہ ہوتا ہے؟ ہر کوئی یہ بات نہیں کر سکتا، لیکن میرے مسلمان بھائیوں یہ چند دنوں کے بعد محرم شروع ہونے والا ہے، امام حسین کی مجالس میں جاؤ، امام حسین کی صف عزا بچھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ مظلوم ہے جسے اللہ کا نبی بھی روتا رہا۔ میرے مسلمان بھائیوں امام حسین کا بچپنا ہے، بی بی ام سلمہ ام المومنین رسول خدا کا حرم، آپ نے اپنی زوجہ سے فرمایا، کہا میرے حجرے میں کوئی نہ آئے، یہ بی بی باہر ہے۔ اتنے میں امام حسین آئے، اندر سے آواز آئی، کہا حسین کو اندر آنے دو۔ جب مولا گئے نا تو رسول خدا کی رونے کی صدائیں بلند ہوئی، ام المومنین حرم رسول خدا سے نہ رہا گئے، اتنا کہا یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت ہے میں اندر آؤں؟ یہ اہل سنت علماء نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ جب بی بی پردہ ہٹایا دیکھا منظر عجیب تھا، اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے، امام حسین سینے پر لیٹے، زاروں قطار رو رہے تھے، مٹھی بند تھی۔ کہا ابھی جبرائیل آئے ہیں اور کربلا کی مٹی مجھے لا کے دی اور بتایا ہے خدا کہہ رہا ہے میرا نبی تیرا حسین کربلا میں مارا جائے، میرا دین بچاتے ہوئے، تیری شریعت کو بچاتے ہوئے۔ نبی رو رہے تھے، ابھی امام حسین زندہ ہیں۔ نبی امام حسین کے غم میں رونا بدعت نہیں ہے، سنت پیغمبر کو زندہ کرنا ہے۔ میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، آپ میں سے جو حاجی بیٹھا ہو نا عمرہ کرنے حج کرنے، جو مکہ مدینہ گیا ہو، میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، چند دن وہاں رہتے ہیں، جو میر کارواں ہوتا ہے آخری دن کہتا ہے اب تیاری کر لو ہم نے مدینہ چھوڑنا ہے۔ حاجی آ کے بسوں میں بیٹھ جاتے ہیں، مدینہ کے شہر کی سڑکوں میں موڑ ہیں، جب بس سے چلتی ہیں تو انہوں نے چلنا ہوتا ہے موڑوں کے اعتبار سے، ادھر مڑتی ہیں جس طرح موڑ ہوتے ہیں، لیکن حاجی کی گردن ادھر مڑتی ہے جدھر گنبد خضرا ہے، آنکھیں برس رہی ہوتی ہیں، دل ڈوب رہا ہوتا ہے، اور ایک ہی بات زبان پہ ہوتی ہے، یا رسول اللہ تیرا شہر چھوڑوں تو کیسے، یا رسول اللہ تیرا وطن چھوڑوں تو کیسے، تیرے گنبد خضرا سے نگاہیں ہٹاؤں تو کیسے۔ او مسلمان انصاف سے بتا، تو نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں، رسول اللہ کی محبت کو نہیں پایا، اور تیرے لیے مشکل ہو گیا مدینہ چھوڑنا، اتنا بتا جو گود میں پلتا رہا تھا اس نے آسانی سے مدینہ چھوڑا؟ سبحان اللہ، روتے ہوئے نانے کا شہر چھوڑا۔ کس لیے؟ فرما رہے تھے انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ اپنے نانے کی امت کی اصلاح کروں۔ کیا جرم تھا نبی کے بیٹے کا؟ قیامت تک کے لیے دین بچانا چاہتے تھے، نانے کی شریعت بچانا چاہتے تھے۔ ہاں روز عاشور ایسا دن ہے، پہلے امام حسین کے اصحاب مارے گئے، پھر ہاشمی مارے گئے، بچ گیا اکیلا نبی کا بیٹا، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے خیموں کے باہر ہیں، لاشوں کی طرف نگاہ کر کے یہ جملے کہہ رہے تھے، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، او میرے شاہ سوارو، او میرے جنگجوؤں،
میں تمہیں بلاتا ہوں تم مجھے جواب نہیں دیتے. جواب نہیں دیتے. کس لیے بلاتے تھے؟ کوئی امام کو پانی پلائے یا راہوار پہ سوار کرے؟ نہیں. فرماتے ہیں یا ایھا الکرام قوموا عن نومتکم، او میرے شریف ساتھیو اپنی نیندوں سے اٹھو. مولا کیوں بلاتے ہیں؟ 15 شہدائے کربلا کا امام نے نام لیا، کیوں بلاتے ہو؟ فرماتے ہیں فَدْفَعُوا عَنْ حَرَمِ رسول اللہ، اس لیے بلاتا ہوں میں چلا مقتل کی طرف. کوئی ہے جو نبی زادیوں کے پردوں کی حفاظت کرے؟ سبحان اللہ. تبھی تو حضرت سلطان باہو کے یہ جملے ہیں جے کر ملاحظہ سرور دہوندا کیوں خیمے تمبو سڑدے ہو. میرے مسلمان بھائیوں، امام حسین چلے کس لیے؟ یہ ساری قربانیوں کا مقصد کیا تھا؟ خدا کی قسم پوری انسانیت کے محسن کا نام ہے حسین. جب چلے ہیں نا ہر کوئی مارنے والا تھا. آخری جملہ کہہ رہا ہوں، ہر کوئی مارنے والا تھا. پتہ ہے 19 رمضان کی صبح مسجد کوفہ میں جب ابن ملجم نے مولا علی علیہ السلام کے سر میں ظاہر العلوم تلوار کا وار کیا تھا نا، یہ ایک وار کر کے بھاگا تھا، رکا نہیں تھا. ادھر امام حسین کے قاتل بھاگ نہیں رہے، کھڑے تھے. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ امام علی کے قاتل کو ڈر تھا کہیں علی کے بیٹے نہ پکڑ لیں، کہیں علی کے اصحاب نہ پکڑ لیں. لیکن امام حسین کے قاتلوں کو کوئی ڈر نہیں تھا، اس لیے کہ اصحاب بھی مارے گئے، ہاشمی بھی مارے گئے. اس وقت کوئی نہیں تھا. وہ رہوار، وہ حیوان جس کی پشت پہ مظلوم کربلا سوار تھے، وہ ارد گرد چکر لگا رہا تھا اور تیروں کو اپنے بدن میں لے رہا تھا. وہ منزل بھی آئی کہ جب امام کے قریب آتا ہے، خوشبو امامت کو سونگتا ہے اور اپنی پیشانی پہ خون اطہر کو لیتا ہے اور مقتل کو چھوڑتا ہے اور پھر اپنی آواز میں گریہ کرتا ہے. میرے 5ویں امام فرماتے ہیں یہ کہتا ہوا مقتل کو چھوڑتا ہے، الظلیم الظلیم من هذه الامه قد قتلت ابن بنت نبیہا. وہ حیوان بھی کہہ رہا تھا رو رو کے اتنا بڑا ظلم، جس کا کلمہ پڑا اسی کی بیٹی کے بیٹے کو ذبح کر دیا. وہ میرے مسلمان بھائیوں، شیعہ سنی علماء نے مقتل میں لکھا ہے حیوان تھا. دریاؤں کا رخ کرتا کوئی تعجب نہ کرتا، جنگلوں کا رخ کرتا کوئی تعجب نہ کرتا. لکھا ہے نہ دریاؤں کا رخ کرتا ہے نہ جنگلوں کا رخ کرتا ہے، ادھر جاتا ہے جدھر مظلوم کی بہنوں کے خیمے تھے، اور جدھر مظلوم کی بیٹیوں کے خیمے تھے. اور جب تیرے خیمہ پہ پہنچا ہے پھر کوئی بی پوچھتی ہے تو لے تو گیا تھا، لے کیوں نہیں آیا؟ کوئی پوچھتی ہے کہاں اتارا؟ مگر جو امام کے سینے پر سونے والی 3.5-4 سال کی بچی ہے، نہ پوچھتی ہے تو نے کہاں اتارا، نہ پوچھتی ہے کیسے اتارا. فقط اتنا پوچھا یا جواد ابھی حل قتل عطشانا نام سکیا، وہ میرے بابا کا گھوڑا اتنا بتا 3 دن کا جو پیاسا تھا کسی نے پانی بھی پلایا؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.